اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال یہ ہوا ہے کہ عقل کسے کہتے ہیں اور عقل مند انسان کی نشانیاں کیا ہیں۔ دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ عقل خدا کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ جس انسان کو یہ عقل بطور کامل مل جاتی ہے، اس کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں مل جاتی ہیں۔ عقل یعنی انسان کی قوت درکہ، عقل یعنی انسان کی قوت فہم اور قوت سمجھ۔ عقل ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، یعنی انسان ابھی وجود میں نہیں آیا، جناتوں کی خلقت نہیں ہوئی، ملائکہ کی تخلیق نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے عقل کو پیدا کیا۔ عقل مخلوق اول ہے، اور امام کاظم علیہ السلام اپنے ایک نورانی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْن۔ دیکھو، اللہ کی دو بڑی حجتیں ہیں، حجۃ ظاہرۃ وَهُوَ النبی۔ ایک حجت ظاہرہ ہے جو ہم کو دکھائی دیتی ہے، اسے نبی کہتے ہیں۔ ایک حجت وہ ہے کہ حجت باطنہ، جو باطنی حجت ہے، جسے عقل کہتے ہیں۔ اگر یہ عقل نہ ہوتی تو ہم نہ نبی کو پہچان پاتے، نہ خدا کو پہچان پاتے، نہ ائمہ کو پہچان پاتے۔ لہٰذا عقل ایک ایسی سمجھ ہے، ایسی فہم ہے، ایسی قوت درکہ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے خالق کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ دیکھیے، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، دوسروں کے سر پہ ٹوپی پہنانا، اس کو عقل نہیں کہتے۔ یہ شرارت آمیز صفتیں جو انسان کے وجود میں رہتی ہے، دوسروں کو جس کے ذریعے سے وہ بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے، اسے عقل نہیں کہتے۔ عقل اصل میں وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے خالق کو پہچانے، اپنے زمانے کی حجت کو پہچانے، رسول کو پہچانے، انبیاء کو پہچانے۔ اسی کو روایات میں اس طریقے سے کہا گیا، جب امام سے سوال ہوا مل عقل، مولا عقل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ ما عبیدہ بہ الرحمن وقتصبہ بہ الجنان۔ عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے خالق کی عبادت کرتا ہے اور جنت کو حاصل کر لیتا ہے۔ سائل نے سوال کیا، اگر ایسا ہے کہ عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے معبود کی عبادت کرتا ہے اور جنت کو پا لیتا ہے، تو فلاں شخص جو اسلام میں بڑا سیاست مدار سمجھا جاتا ہے، اس کے پاس کیا چیز تھی؟ وہ بھی تو لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کیے ہوئے تھا۔ حضرت نے فرمایا، تلک النکراء و تلک الشیطنہ۔ اس کے پاس عقل نہیں تھی، اس کے پاس نکرہ تھا، اس کے پاس شیطنہ تھا۔ یہ دو چیزیں وہ ہیں جو عقل کے مشابہ ہیں لیکن عقل نہیں ہیں۔ عقل وہی ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کو پہچانے اور جنت کو کسب کرے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عقل وہی ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے خالق کو پہچانے، جس کے ذریعے سے انسان اپنی فکر کو دینی امور میں لگائے، جس کے ذریعے سے انسان کسب جنت کر لے، جنت کو حاصل کر لے۔ اسی کو قرآن کریم سورہ آل عمران میں کہا گیا، اِنَّا
فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ دیکھو زمین و آسمان کی خلقت میں اور اسی طریقے سے رات و دن کے آنے اور جانے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ صاحبان عقل ہیں کون؟ صاحبان فکر ہیں کون؟ اس کو دوسری آیہ کریمہ میں بیان کیا گیا، چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یہ صاحبان عقل وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں تو اللہ کا ذکر، بیٹھے رہتے ہیں تو اللہ کا ذکر، اور جب یہ پہلو کے بل اپنے بستروں پہ لیٹتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور صرف ذکر خدا نہیں کرتے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ آسمان و زمین کی خلقت کے بارے میں فکر بھی کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، اپنی قوہ دراکہ کو بروئے کار لاتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور پروردگار تو نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، پاک و پاکیزہ ہے تیری ذات پروردگار، ہم کو عذاب نار اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا۔ تو صاحبان عقل اور صاحبان فکر کی نشانیاں یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان کی خلقت کے بارے میں سوچتے ہیں، اور صرف سوچتے ہی نہیں بلکہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ یہیں سے انسانی اور ایمانی فکر اور اسی طریقے سے شیطانی اور کفرانی فکر میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی بات کو اس طریقے سے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر صرف فکر کر رہا ہے، صرف سوچ رہا ہے، لیکن مومن کیا چیز ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، چونکہ مومن وہ ہوتا ہے جو ذکر کے ساتھ فکر کرتا ہے اور فکر کے ساتھ ذکر بھی کرتا ہے۔ اور یہاں سے ایک بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ عقل مند انسان ہم کس کو سمجھے۔ آئیے امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت کو پڑھتے ہیں جس میں آپ نے عقل مند انسان کی 10 نشانیوں کو بیان کیا، جس میں سے 5 اہم نشانیوں کو میں اس طریقے سے بیان کر رہا ہوں کہ عقل مند انسان ہم کس کو کہیں۔ آپ فرماتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے جس کی اچھائی اور جس کا خیر سب تک پہنچتا ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اس کا شر دوسروں تک نہیں پہنچتا ہے۔ تیسری چیز، وہ دوسروں کے کار خیر کو بڑا سمجھتا ہے۔ چوتھی چیز، وہ اپنے کار خیر کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ پانچویں چیز، عقل مند انسان مغرور اور گھمنڈی نہیں ہوتا ہے، وہ معاشرے میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہے۔ اگر یہ 5 نشانیاں ہمارے اندر ہیں تو ہم عقل مند ہیں، ورنہ ہم بے خرد ہیں، بے عقل ہیں۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خدایا ہم سب کا شمار روز قیامت صاحبان عقل، صاحبان فکر اور صاحبان فہم میں سے کرنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔